غیرت ایمانی سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب اہل ایمان مسلمان کلمہ گو کلمہ پڑھنے والا خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کہلوانے والا، فرمایا جب ایسی شے کو دیکھے گا جو دین اسلام کے خلاف ہو تو فرمایا اس کو اپنی طاقت سے روک دے گا، برائی کو روکنے میں جہاد کرے گا، برائی کو روکے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر اس کا ایمان کچھ کمزور ہوگا تو فرمایا پھر اپنی زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ اگر زبان سے بھی نہ روک پایا تو فرمایا پھر عالم یہ ہوگا کہ کم از کم اپنے دل میں اس برائی اور اس برائی کے کرنے والے کو اچھا نہیں جانے گا۔ یہ فرمایا ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب یہ غیرت ایمانی کا تقاضا بھی ہے کہ انسان برائی کو دیکھے اس کو روک دے، اگر خود نہیں روک سکتا تو دوسرے اپنے ساتھیوں سے کہے کہ آؤ بھی مل کر اس برائی کو روکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو حقیقت یہی ہے ایمان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو غیرت ایمانی یہی ہے کہ برائی کو روکا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو کہ یہ غلط چیز۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا صرف جو دل سے برا جانتا ہے یہ اس کے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور پھر اگر انسان دل میں بھی برا نہ جانے کسی برائی کو تو پھر عالم کیا ہوگا؟ اس جو کمزور ترین درجے پہ کھڑا تھا اس سے بھی جب نیچے اترے گا تو اللہ جانے اس کا ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ خدا جانے۔ لیکن آقا نے یہی فرمایا آخری درجہ ہے یہ ایمان کا کہ اس کو برا جانے۔ اگر برا بھی نہیں جانتا، یہ میں کہہ رہا ہوں حدیث پاک الفاظ میں، اگر برا بھی نہیں جانتا تو پھر اس کے ایمان کا وارث اللہ ہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ برائی کو برا نہ جاننا۔ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، 70,000 قوم برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، مری نہیں۔ یاد رکھنا وہ لوگ مرے نہیں، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، انسانوں سے جانور بندر بنا دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ مر جانا اور بات ہے، صورت مسخ ہو جانا اور بات ہے، بگڑ جانا اور بات ہے۔ اور پھر جب ان کی صورتیں مسخ ہوئی، بگڑی، بندر بنے، رب تعالیٰ نے ان کا عقل انسانی باقی رکھا، عقل ذیل نہیں ہونے دیا، ذہن انسانوں والا رکھا، اندر کی سوچ انسانوں والی، یاداشت انسانوں والی رکھا۔ پھر جب بندر بن گئے تو بندر بن جانے کے بعد ان کو ایک دوسرے کو دیکھتے، ایک دوسرے کو سونگتے، بات کرنے سے رب تعالیٰ نے ان کو روک دیا، زبان نہیں بول سکتی تھی ان کی، لیکن عقل انسانوں والا کام کر رہا تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر سونگ کر روتے، چیختے، چلاتے۔ مفسرین نے فرمایا 3 دن تک چیختے رہے، چلاتے رہے، آخر کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ لیکن یہ 70,000 کون لوگ تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے برے تھے؟ نہیں، وہ سارے کے سارے برائی کرنے والے نہیں تھے، یاد رکھیے۔ ان میں سے برائی کرنے والے کچھ تھے اور کچھ ایسے تھے جو برائی کو دیکھتے تھے پر روکتے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اور ایک وہ گروہ جو نافرمانوں کے ساتھ میل ملاپ، تعلقات استوار رکھتا تھا، دوستیاں برقرار رکھتا تھا، رشتہ داریاں برقرار رکھتا تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے اپنے مابین اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، جنہوں نے دیوار کھڑی کر دی تھی کہ ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، رب تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، وہ بچ گئے۔ اور جنہوں نے ان کے ساتھ نافرمانوں کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھا تھا، جب ان پر عذاب نازل آیا تو یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے، یہ بھی بندر بنا دیے گئے۔ وہ سارے کے سارے بندر بن گئے اور چیختے چلاتے 3 دنوں کے بعد مر گئے۔ ایک تو برائی تھی، اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی، ان کا جو سبب بنا بندر بننے کا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو خاموش رہتے تھے برائی پر۔ یہ برائی پر خاموش رہنا اللہ رب العزت کو غضبناک کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کو غصہ دلاتا ہے۔ تو سمجھدار تھا، تو سب کچھ جانتا تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں کر پایا۔ تو طاقت والا بھی تھا، تیرے پاس طاقت بھی تھی۔ اگر ایک مرلہ زمین پر جھگڑا ہو جائے، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے برادریاں جمع ہوتی ہیں، ایک مرلہ زمین کی وقعت اللہ رب العزت کے احکام سے زیادہ طاقتور ہے ہمارے لیے، یا زیادہ افضل ہے، فرمان مصطفیٰ سے زیادہ افضل ہے۔ 1,000 روپے کے لیے مر پڑتے ہیں ہم لوگ، 1,000 روپے کے لیے یار، لیکن فرمان مصطفیٰ پس پشت ہے، فرمان خدا بھی پس پشت ہے۔ ہائے افسوس ہے، صد افسوس ہے، مرلے کے لیے 1000 کے لیے جتھے بھی ہو جاتے ہیں، برادریاں بھی آ جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، لڑ پڑتے ہیں، دونوں طرفا سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، اس کے لیے اٹھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے جتھا میں جمع ہونے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یقیناً یاد رکھیے گا پوری قوم کے حوالے سے، اگر پوری قوم میں ہم صفائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھروں میں صفائی کر سکتے ہیں، اپنے محلوں میں صفائی کر سکتے ہیں، برائی کو مٹا سکتے ہیں۔ اگر یہی 5-10
50 آدمی مل جائیں، معاہدہ کر لیں کہ آج کے بعد جہاں بھی کہیں یہ برائی ہوتی نظر آئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ہم مل کر جائیں گے، اس کو روکیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں وہ کیسے کرتا ہے، کیا ہے کہ اٹھنے کے لیے، سامنے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے اللہ رب العزت فرمایا رے تم خاموش کیوں ہو گئے تھے، تم دیکھتے رہے، کیا تمہارے سینوں میں اتنا ایمان باقی نہیں رہا؟ اور دیکھتے دیکھنے میں تم بھی اس عذاب کے مستحق ہو گئے جس عذاب کے وہ لوگ مستحق تھے۔ کیا تمہارے سامنے مثالیں نہیں تھی؟ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی واقعہ نورونما ہوتا ہے نا، اس واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم پر کوئی عذاب آئے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اور عذاب آ رہے ہیں، کہیں زلزلے ہیں، کہیں پریشانیاں ہیں، کہیں ظالم حکمران مسلط ہیں، کہیں بے ایمان مسلط ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین اسلام سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ اگر اپنا رشتہ جوڑ لیں تو وہی عزتیں آج بھی برقرار ہیں، وہی مقام آج بھی برقرار ہو۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس برائی کے خلاف لڑنے کی طاقت عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے سماج میں یہ برائی ہے نا، شادیوں بیاہ پہ ڈک چلانا، گانے چلانا، اس کو روکو، اس کو روکو۔ آپ کے گھر کے قریب ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کی مسجد کے قریب ہے، تو اس کو جا کر روکو۔ بھئی اللہ کا خوف کرو، اگر کم از کم برائی کرنی بھی ہے تو اعلانیہ تو نہ کر، اعلانیہ تو نہ کر، اتنی آواز رکھ جو تیرے گھر میں محدود رہے، باہر گلی میں نہ آئے۔ اپنے جتھے بناؤ، کم از کم 50 آدمی ملو، 20 آدمی ملو، 30 10 آدمی بھی چلے جائے کسی کے دروازے پہ، مجھے یقین ہے اس کو حیا آ جائے گا۔ یا معززین آئے ہیں میرے دروازے پر محلے کے، مجھے روکنے کے لیے آئے ہیں، میں رک جاؤں۔